الہ صرف اللہ ہی ہے۔ الہ عربی لغت میں ایسی ہستی کو کہا جاتا ہے کہ یضطر الیہ الانسان فی جمیع حاجاتہ، کہ انسان اپنی تمام حاجتوں میں اس کی طرف رجوع کرنے پر مجبور ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ اس کے بغیر کسی بھی انسان کی کوئی حاجت اور ضرورت پوری نہیں ہوتی۔ تمام حاجتیں اور تمام ضرورتیں اللہ تعالیٰ ہی سے پوری ہوئی ہیں، ہو رہی ہیں، ہوتی رہیں گی۔ تو الہ اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ تو ساری مخلوق سے نظر ہٹا لے اور اللہ تعالیٰ ہی پر نظر جما لے کہ اللہ تعالیٰ ہی سے سب کچھ ہوا ہے، اللہ تعالیٰ ہی سے ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہی سے ہوگا۔ سب کی موت، حیات، عزت، ذلت، بیماری، صحت، کامیابی اللہ تعالیٰ ہی کے قبضے اور قدرت میں ہے۔ اب اس کی خوب دعوت دے۔ اب جتنا دعوت دے گا اور دوسروں کو اس کی دعوت پر تیار کریں، ان کی زبان سے بھی کہلوائے کہ دیکھ بھائی، سب کچھ اللہ تعالیٰ ہی سے ہوا ہے، اللہ تعالیٰ ہی سے ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہی سے ہوگا۔ سب کی موت، حیات، عزت، ذلت، بیماری، صحت، کامیابی اللہ تعالیٰ ہی کے ہاتھ میں ہے، اللہ تعالیٰ ہی کے قبضے اور قدرت میں ہے۔ سب کچھ اللہ تعالیٰ ہی سے ہوا ہے۔ تو اس کو اتنا کہے، سامنے والے کی زبان سے کہلوائے اور اس سے پھر دعوت دلوائے۔ اگر آپ نے 10 آدمیوں کو اس دعوت پر ڈال دیا اور ان 10 نے بھی 10 کو ڈال دیا اور ان 100 نے 10 کو ڈال دیا اور ان 1000 نے 10 کو ڈال دیا، تو ایک آدمی کی دعوت سارے عالم میں پھیل سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے امتوں کی طرف اکیلا نبی بھیجا ہے علیہ الصلاۃ والسلام، اور اکیلے رسولوں کو بھیجا ہے۔ صرف موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی دعا پر ہارون علیہ الصلاۃ والسلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے نبی بنا دیا، ورنہ عام طور سے جماعت کبھی نہیں آئی، اکیلے نبی بھیجے۔ ایک نبی نے ساری امت کو للکارا اور ان کو دعوت دی اور دعوت پر ڈالا۔ یہ امت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری امت ہے، اس کے بعد کوئی امت نہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ آپ کے تشریف لانے کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام بھی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تابع داری ہی کے لیے آئیں گے، نئی نبوت لے کر نہیں آئیں گے۔ تو اب میرے بھائی دوستو بزرگوں، یہ بات ٹھہری کہ ہر مسلمان، عورت، مرد، بوڑھا، جوان، فقیر، مسکین، بادشاہ، وزیر، پڑھا لکھا، ان پڑھ، روزانہ دعوت کے عمل کو کام بنائے۔ وقت مقرر کر لیں 8 گھنٹے، 8 گھنٹے کاروبار، 8 گھنٹے گھر پر، 8 گھنٹے خدا کا دربار، اور اس سے زیادہ ہو جائے تو اور بھی اچھا ہے۔ تو دعوت میں لگائی، دعوت دے کہ بھائی سب کچھ اللہ تعالیٰ ہی سے ہوا ہے، اللہ تعالیٰ ہی سے ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہی سے ہوگا۔ سب کی موت، حیات، عزت، ذلت، بیماری، صحت، کامیابی اللہ تعالیٰ ہی کے قبضے اور قدرت میں ہے۔ اتنی دعوت دے اور اتنوں کو دعوت پر ڈالے، اتنی دعوت دے کہ اتنوں کو دعوت پر ڈالے کہ ایسی عادت ہر ایک مسلمان، عورت، مرد، بوڑھا، جوان، فقیر، مسکین، بادشاہ، وزیر، پڑھا لکھا، ان پڑھ، ہر ایک کی عادت روزانہ دعوت دینے کی ایسی پک جائے کہ بغیر دعوت دیے چین ہی نہ آئے، سکون اطمینان ہی نہ ہو۔
تو اگر اس پر ہم آ جائیں تو سارے عالم میں تھوڑے ہی عرصے میں دعوت پھیل جائے گی، اور جب دعوت عام ہو جائے گی تو دلوں کے اندر سے اللہ کے غیر کے ہونے کا یقین نکل جائے گا، اور اللہ تعالیٰ ہی سے سب کچھ ہوا ہے، اللہ تعالیٰ ہی سے ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہی سے ہوگا۔ سب کی موت، حیات، عزت، ذلت، بیماری، صحت، کامیابی اللہ تعالیٰ ہی کے ہاتھ میں ہے، یہ بات دل میں اتر جائے گی۔ اور جب دل کا یقین بن جائے گا تو پھر تو آنکھ کا دیکھنا اس یقین کے مطابق، کان کا سننا اس یقین کے مطابق، زبان کا بولنا اس یقین کے مطابق، ہاتھ پیر کا استعمال اس صحیح یقین کے مطابق، یعنی جو کیفیت انسان کے دل میں ہوتی ہے اور جو یقین انسان کے دل میں اترا ہوا ہوتا ہے، آنکھ بھی دل کے تابع ہے اور کان بھی، زبان بھی دل کے تابع ہے، ہاتھ پیر آدھا جوارے بھی، تو سارے اعمال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اللہ تعالیٰ کی رضا کے جذبے کے ساتھ اور کلمے کے یقین کی کیفیت کے ساتھ، اور جب سارے اعمال ان کیفیات کے ساتھ وجود میں آئیں گے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اللہ تعالیٰ کی برکت اور مدد کا ذریعہ بنیں گے، قبر میں بھی کامیابی، قیامت کے دن حشر میں بھی کامیابی، پل صراط پر بھی کامیابی، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں بھی کامیابی۔